الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على عبد اللہ ورسولہ الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ صفت رحمت کی بحث کے درمیان دو لفظ جو معتزلہ اور اشاعرہ اکثر استعمال کرتے ہیں ان کا ذکر ہوا، اور وہ مجاز ہے اور تعبیر، اور دونوں پر ہلکی سی روشنی ڈالی گئی۔ بالخصوص اشاعرہ جو تعویل کی بات زیادہ کیا کرتے ہیں، اور جب بھی کسی نص سے کتاب و سنت کی بات ان کے سامنے آتی ہے کہ جن سے اللہ جل وعلا کی صفات علیٰ کا اثبات ہوتا ہے، تو گھما پھرا کے یہی بات کہتے ہیں کہ اس قرینہ کی بنیاد پر یہ اپنے ظاہر معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس کی تعویل یہ کی جائے گی۔ اور جس قدر بھی اشاعرہ اہل علم گزرے ہیں، ان کے کلام میں اس طرح کی باتیں آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کی تحریریں موجود ہیں، یہ کوئی الزام نہیں ہے۔ کل کی گفتگو سے یہ بات واضح کرنے کی ادنا ہی صحیح کوشش کی گئی کہ جس طرح سے معتزلہ کا دعوی مجاز باطل ہے، اسی طرح سے نصوص صفات کے تئیں اشاعرہ کا دعوی تعویل، اور وہ ان کی تعویل در حقیقت تعویل باطل، تعویل مذموم، جو اپنے حقیقی معنی میں نصوص کتاب و سنت کی شدید ترین تحریف ہے، وہ بھی باطل ہے۔ اس لیے کہ بار بار جس قرینے کا وہ حوالہ دیتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ظاہری معنی نہ مراد لے کر کے ایک اور دوسرا معنی مراد لینے والی بات وہ کہا کرتے ہیں، وہ خود قرینہ ہی ان کا باطل اور غلط ہے، اور وہ قرینہ اپنے صحیح معنی اور مفہوم کے اعتبار سے درست نہیں ہے، اور وہ ان کا قرینہ ہے تشبیہ الخالق بالمخلوق کا۔ اور اس پر میں کل ہی گفتگو کر چکا ہوں کہ اللہ جل وعلا نے اپنے آپ کو مختلف صفات سے، متعدد صفات سے موصوف کیا ہے، جس کا ذکر کتاب اللہ میں ہے یا اس کے مرسل نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے، اور اللہ جل وعلا نے ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کرنے کے ساتھ ساتھ لیسا کمثلہ شیء کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صفات کا اثبات یہ تمثیل و مماثلت یا تشبیہ و مشابہت کو مستلزم ہے ہی نہیں۔ فإن اللہ جل وعلا یقول فی آیت الشورى لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، وقد شرحنا قبل ذلك بأن هذه الآية فيه بيان صفتين من صفات الله تعالى، ومع ذلك يكون هذا الإثبات إثبات بلا تمثيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس صفت کو ماننے کی صورت میں تشبیہ لازم آئے گی، یہ بذات خود ایک غلط نقطہ نظر ہے اور باطل ظام ہے، اور یہ در حقیقت
قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی در حقیقت عملی تکذیب ہے. ولذلك نحن نقول مرارا وتكرارا بأن رحمة الله تعالى حقيقة ليس فيها مزاج، وكذلك لا تؤول هذه الصفة بأي معنى آخر غير معنى الرحمة، لأن الله تعالى قد وصف نفسه بالرحمة وهو الذي يقول ليس كمثله شيء. رہی بات بار بار کہا جا رہا ہے کہ اشتراک لفظی ان صفات میں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو موصوف کا اپنی صفت بتایا، اور انہی جیسی صفات بسا اوقات انہی جیسے اسماء کو اپنے مخلوقات میں سے بعض کے لیے ثابت کیا ہے، تو اس کے باوجود مماثلت والی بات بالکل درست نہیں ہے. لأن صفت کل بحسبه، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اس کے اپنی شان خالقیت، شان غنا، شان بقا، شان ازلیت، شان ابدیت، جیسا کہ اس کی ذات ہے اس کے اعتبار سے ہے. اور رہی رحمت انسان کی تو اس کی شان ابدیت، شان مخلوقیت اور شان حدوث، شان فنا وغیرہ کے اعتبار سے ہے. فشتان بین رحمت اللہ تعالی و رحمت الانسان. اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ اسی لیے تو یہ کہا جاتا ہے جیسا کہ علماء نے بیان کیا کہ فَأَوَّلًا يُمَثِّلْ، پہلے وہ تمثیل والی بات کرتا ہے اپنے صحن میں یا جیسے بھی، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ صفت ہم ثابت مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ اس سے فلاں کے ساتھ یا فلاں کے ساتھ یا فلاں کی صفت کے ساتھ مخلوق کی صفت کے ساتھ تشبیہ آئے گی. پھر اس تمثیل کو جو اس نے اپنے ذہن میں پیدا کیا، بسایا اور بٹھایا اور کہا، اس سے احتراز کرنے کی خاطر، اس سے بچنے کی خاطر یا اس کے اپنے نظام کے مطابق اس محظور سے اجتناب کی خاطر وہ اس کو حقیقت پر نہ محمول کرتے ہوئے یا اس کو ظاہر پر نہ محمول کرتے ہوئے کبھی معتزلی جو ہے وہ مجاز کی باتیں کرتا ہے اور اشعری جو ہے وہ تعویل کی باتیں کرتا ہے، اور اس طرح سے ہر مؤول ممثل ہوا کرتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ تمثیل یہ صفات کے بارے میں باطل ہے، لأن اللہ جل وعلا هو القائل فی کلامہ شیء. یاد رہے کہ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد و منہج اس سلسلے میں بالکل واضح ہے، اور وہ یہ کہ وہ کلام اللہ میں جو آیات صفات ہیں ان تمام کو برحق سمجھتا ہے. جن صفات سے اللہ تعالیٰ نے موصوف کیا ہے اس کو حقیقت پر محمول کرتا ہے، اور اس منہج کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں اس کی عظمت و کبریائی کے شایان شان ہیں، نہ اس میں تحریف والی کوئی بات کی جائے گی، نہ تعطیل والی بات کی جائے گی، نہ تقیید بات اپنی فرد کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. اس درس کو وہ اس بات کو سمجھیں کہ معولہ، اشاعرہ وغیرہ کا نظریہ اور ان کا کلام اس باب میں نصوص کتاب اللہ کی اور ایسے ہی اس باب صفات کی نصوص احادیث کی شدید ترین معنوی تحریف ہے اور وہ باطل ہے. وجہ یہ بھی ہے کہ میری آخری بات آپ سن لیں کہ وجہ صاف صاف ظاہر ہے، کیونکہ اللہ جل وعلا نے ہم اسی بحث میں صفت رحمت کی بحث میں یہ کہتے ہیں کہ صفت رحمت کا اثبات اللہ جل وعلا نے اپنے لیے متعدد طرق سے کیا ہے، جس کو ہم کتاب و سنت میں
ادنا تأمل کے بعد کر سکتے ہیں. کبھی تو اس کا ذکر صیغہ فعل کے ساتھ ہے. مثلا یہ آیت کا ٹکڑا ہے کہ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء. یہ یرحم صیغہ فعل مضارع ہے اور اس طرح سے اللہ جل وعلا کے لیے صفت رحمت کا اس بات ہوتا ہے. کبھی صیغہ مبالغہ رحیم یا اس کو صفت مشبہ بھی مانے تب بھی اس کے ذریعہ بھی اللہ جل وعلا کے لیے جہاں اسم رحیم تو وہی صفت رحمت کا اس بات ہوتا ہے. کبھی صیغہ مبالغہ کے ذریعہ، کبھی صیغہ افعل التفضیل کے ذریعہ، کما قال تعالی فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. کبھی اس طور پر کہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت کے وسعت اور احاطے کو بیان کیا ہے اور اس طرح سے سعت رحمہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے لیے سعت رحمت کا اس بات ہوتا ہے. جیسے کہ یہ دونوں آیتیں ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما یا وسعت رحمتی کل شیء. اور کبھی صیغہ ایجاد رحمہ کے ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے سعت رحمت کا اس بات کیا ہے. جیسے کہ یہ آیت کریمہ وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور کتبہ کا معنی ہوتا اوجبہ. تو تنوع ہے صفت رحمت کے اللہ جل وعلا کے لیے. اس بات کے دلائل کے طرق میں اتنا اور اس قدر تنوع پایا جاتا ہے. کبھی آثار رحمت کے عموم سے بھی اس کو ثابت کیا جاتا ہے، جیسا کہ کتاب و سنت کا مطالعہ کرنے والا اس بات کو جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے مخلوقات پہ رحمت کرتا ہے اور اس رحمت آثار اس کی مخلوقات پر ظاہر ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. وَأَخِيرًا فَأَقُولُ بِأَنَّ دَعْوَى الْمُعْتَزِلَةِ لِلْمَزَاجِ فِي بَابِ الصِّفَاتِ وَفِي بَابِ صِفَةِ الرَّحْمَةِ باطل فَكَذَلِكَ دَعْوَى التَّأْوِيلِ الرحمہ إِلَى معنى آخر. جو اشاعرہ کا دعویٰ ہے یہ دونوں ہی دعوے، دونوں کے دونوں دعوے یہ باطل ہیں. تعویل یا مجاز کلاہما باطل وفی الحقیقت تحریف لنصوص الکتاب. اعاذنا اللہ تعالی من ذلك. فنحن نؤمن بجميع صفات الله تعالى وصفاته كما تليق بعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى. مختصر سی تشریح اور استدلال کے طریق کو واضح کرنے کی میں کوشش کروں گا اور دیگر افادے صلی اللہ علیہ